بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مختصر نماز پڑھنی ہو، اذان مستحب ہے چھوڑ دیجئے، اقامت مستحب ہے چھوڑ دیجئے، چونکہ وقت نہ ہو تو بلا وجہ مت چھوڑیے گا۔ اذان و اقامت کے بعد پھر 6 تکبیریں اور ہیں جو مستحب ہیں، انہیں کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات افتتاحیہ۔ پھر 7ویں تکبیر ہے جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ یہ 6 تکبیریں جو تکبیرات افتتاحیہ ہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان میں ایک دعا ہے۔ اگر صرف یہ 6 تکبیریں جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ہیں، اور ان کے لیے اختیار ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 6 تکبیریں ان کی دعاؤں کے ساتھ اگر پڑھیں تو کم سے کم 5 6 7 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد دعائے اذان، اذان کے بعد دعائے اذان کے بعد اقامت کے بعد تکبیرات افتتاحیہ اور ان کی دعائیں، اور پھر تکبیرۃ الاحرام، اس میں لگ جاتے ہیں 10 منٹ، 8 سے 10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں اگر انسان پورے خضوع و خشوع کے ساتھ تمام دعاؤں کی تلاوت کرے۔ اب اس کے بعد سورہ پڑھیے، سورہ حمد۔ ضروری نہیں ہے کہ سورہ حمد کے بعد کوئی معصوم یا کوئی حافظ یا عالم یا قاری یا متقی ہمیشہ انا اعطینہ ہی پڑھے۔ مستحب ہے، بہت سے سورے مستحب ہیں۔ کم سے کم 30واں پارہ اگر ہمارے سب بچوں کو یاد ہو تو پھر کبھی آپ سورہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم نماز میں پڑھیے، کبھی سورہ مرسلات پڑھیے، کبھی سورہ فجر پڑھیے۔ جو عاشقان امام حسین علیہ السلام ہیں وہ تو نماز فجر میں ہمیشہ سورہ فجر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، نماز کی نماز ہو جائے گی اور مدح کی مدح ہو جائے گی، عبادت کی عبادت ہو جائے گی، محفل کی محفل ہو جائے گی، سورہ دہر پڑھیے۔ تو اب اگر آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور سورہ دہر کی تلاوت کی اور اس کے بعد رکوع میں گئے اور رکوع میں جلدی سے صرف آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے سر نہیں اٹھایا، تو پھر کتنی تسبیحات مستحب ہیں؟ تسبیحات کے ساتھ اور دعائیں مستحب ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائیں مستحب ہیں، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعا مستحب ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں دعائیں مستحب ہیں، پھر کھڑے ہوں، پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت۔ 2 رکعت نماز کم سے کم ایک عالم و متقی پرہیزگار انسان کی 20 منٹ میں ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ اب جوانوں کو، بچوں کو ہم کہتے ہیں بیٹا آپ 1.5 منٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رکوع میں گئے آپ پورا سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی نہ کہیں، آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ جائیں، یا 1 بار کہہ لیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 1 بار کہہ لیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ صرف تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کی، اور آپ نے، بلکہ شریعت اور چھوٹ دیتی ہے، اگر واقعی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سورج ڈوبنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، یا سورج نکلنے والا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو، حمد کے بعد سورہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو، حمد پڑھو، رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ شریعت سہلہ ہے، شریعت سمحہ ہے، یہ دین خدائے غفور و رحیم و کریم کا دین ہے، یہ شریعت رحمت ہے سر بسر۔ وقت نہیں ہے تب بھی تمہیں کوئی نہ کوئی حظ و حصہ عبادت کا مل جائے گا، اور وقت ہے تو ظاہر ہے حسب ظرف زمان، حسب ظرف مکان، حسب ظرف وجود تمہیں اللہ کے ذکر سے حظ وافر عطا ہوگا۔ واضح ہے؟ اب یہ میں نے صرف مثال دی کہ 2 رکعت نماز میں
یعنی مجھ جیسا طالب علم 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعت نماز میں جب تنہا پڑھتا ہوں. معاف کرنا یہ تظاہر نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کے مرحلے میں عرض کر رہا ہوں. اچھا امام جب پڑھے گا تو کیا اس کو، امام جب نماز پڑھیں گے، امام جب نماز شب پڑھیں گے کتنا وقت چاہیے؟ بظاہر امام پورے 8 رکعت تہجد، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، پھر جناب والا 2 رکعت نافلہ صبح، 2 رکعت فریضہ صبح، پورے شان و شکوہ کے ساتھ. کوئی عام انسان تو نہیں پڑھ رہا ہے نا، خدا کی معرفت رکھنے والا، خدا سے محو گفتگو ہے، اس کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ اور اس حسین کی نماز کی شان کیا ہوگی؟ خود حسین کتنے طولانی سجدے کرتے ہوں گے کہ جب بچپن میں رسول کی پشت پر آتے تھے تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے. جس حسین کے خاطر سے رسول سجدے کو طول دے دیں، جماعت میں، تنہائی میں نہیں. جماعت میں وہ حسین جب تنہا نماز پڑھتے ہوں گے تو رب سے کیا مناجاتیں کرتے ہیں. تو ایک نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو اسی شان سے نماز ظہر، اور صرف 4 رکعت تو معصوم نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلہ ظہر ہے، پھر نماز عصر سے پہلے 8 رکعت نافلہ عصر ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر ہے. نماز مغرب اور اس کے بعد 4 رکعت نافلہ مغرب. نماز عشاء اور 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء. اور یہ تمام تاریخوں میں ہے کہ آقا حسین اور باقی ائمہ صرف اتنی ہی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ ایک ایک شب میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے. اور کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں. صرف نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسی نمازیں پڑھے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ کے ہر ایک سے بس یہی عذر کرے گا، بھئی میں نماز پڑھ رہا تھا، معاف کیجئے کام نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا آفس نہیں آ سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا یہ نہیں کر سکا، میں نماز پڑھ رہا تھا وہ نہیں کر سکا. تاریخ میں کوئی ایک جملہ دکھا دو کسی معصوم کا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ نہیں کر سکا. معصوم کی نماز کسی کار خیر میں رکاوٹ نہیں بنتی. کوئی زکوٰۃ بھی مانگے تو نماز کی حالت ہی میں دے دے. معصوم کی نماز، معصوم کی شان زندگی، معصوم کی شان بندگی. تو یہ تو صرف نمازوں کا حساب تھا. نماز کے بعد درس، ایک درس ہوتا تھا اجتماعی جس میں ہر ایک آگے شریک ہو سکتا تھا. جو مسجد نبوی میں داخل ہوا اس نے دیکھا آقا حسین کہاں ہیں، بیٹھ گیا درس میں. پھر بہت سے درس ہوتے تھے خصوصی، چونکہ ہر انسان ہر راز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بہت سے اصحاب کی تنہائیوں میں تربیت ہوتی تھی. پھر غلام خریدتے تھے، غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے. کنیزیں خریدتے تھے، کنیزوں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے. اپنے اہل و عیال کی تربیت کرتے تھے. اور اس کے بعد قد یمین. ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو امت کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہو. حالانکہ یہ ترکیب بھی نازیبا تھی، مگر معافی کے تحت عرض کر رہا ہوں چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ اور غنیمتیں آتی تھیں اور رسول اور ائمہ اہل بیت ان پر زندگی بسر کرتے تھے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول ہو یا ائمہ اہل بیت اپنے قد یمین سے، ان کے باغات تھے، ان کے بزنس تھے، وقتاً فوقتاً تجارت کرتے تھے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے تجارت کرواتے تھے، جیسے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خود جاتے تھے باغات میں اپنے ہاتھ سے اپنے نوکر. بھئی آپ معصوم کا مزاج سمجھتے ہیں نا. بی بی جناب زہرا کے گھر میں ایک کنیز تھی فضہ، کیسے کام لیتی تھیں؟
یعنی ایک دن فضا تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ جس بیٹی کی تربیت اس طرح ہوئی ہو وہ پیغمبر کیسا انصاف کرتا ہوگا اپنے غلاموں کے ساتھ؟ علی جو کفو زہرا ہیں وہ کیسا انصاف کرتے ہوں گے قمبر کے ساتھ؟ آقا حسین، آقا حسن کیسا انصاف کرتے ہوں گے اپنے ملازموں کے ساتھ؟ بے شک ان کے پاس بہت ملازم تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، مگر کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ خود شامل ہو کے زمین بنا رہے ہیں، پودا لگا رہے ہیں، سینچائی کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، چشمہ جاری کر رہے ہیں، ہر کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ تمام معصومین کی سیرت تھی۔ تو درس، نماز اور اکثر روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کر یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مزدوری باغوں میں، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں کہ کمانے کی دھن ہوتی تھی، انہیں کمانے سے زیادہ لٹانے کی دھن ہوتی تھی۔ کمانے سے زیادہ تقسیم کرنے میں دلچسپی ہوتی تھی۔ باغات سے آ گیا سامان، تمام امت کے خمس آیا، زکوٰۃ آیا، خود اپنے قد یمین سے کمائی ہوئی دولت آئی، اور ادھر دولت آئی اور ادھر تقسیم شروع۔ اب غلاموں کو بلایا، اپنے مال کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ غلاموں کو فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ، فلاں کے ہاں پہنچاؤ۔ کچھ کنیزوں کو دیا، دیکھو فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں، فلاں کے ہاں دے کے آؤ۔ کچھ اپنے لیے مخصوص رکھتے تھے، اور جب رات کی تاریکی بڑھ جاتی تھی تو پشت مبارک پر لے کر اور ایک ایک گھر جاتے تھے، خاص گھروں پر دق الباب کر کے کہتے تھے یہ تمہارا رزق ہے۔ کتنا وقت چاہیے ایک شخص کو یہ تمام کام انجام دینے کے لیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ جو میں نے کہا ابھی نماز، 2 رکعت نماز میں کتنا وقت چاہیے؟ تو یہ غلط نہیں ہے، انہیں اس لحاظ سے بھی اپنے طرح کا اپنا جیسا نہ سمجھیے۔ خدا کی قسم انہوں نے ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا کام کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے وقت جس طرح گزرتا ہے ان کے لیے وقت اس طرح نہیں گزرتا۔ ہمارے لیے وقت گزرتا ہے، ان کے لیے وقت ٹھہرتا ہے۔